الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا سميعا بصيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا کرم فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. ایمان کی دولت کا مل جانا یہ اللہ کی عظیم نعمت کا مل جانا ہے. اب تک آپ نے مختلف عنوانات پر مختلف بیانات کو باقاعدہ سماعت کیا اور جن سب بیانات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، کیونکہ عمل سب سے پہلے ہے. اگر اپنے علم پر عمل نہ ہوا تو یہ وبال جان بن جائے گا. اس لیے سب سے پہلے آپ یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. چونکہ آپ نے صبح سے لے کر اب تک مختلف عنوانات پر بیانات سن لیے ہیں. آزادی کے موقع کا بیان بھی آپ نے سماعت کر ہی لیا ہے کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک کیسے آزاد ہوا، کیسے 1498 عیسوی میں انگریزوں نے ہندوستان میں قدم ڈالے اور 1601 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا کی اور 100 سال محنت کرنے کے بعد 1701 عیسوی میں ہندوستان کے مختلف علاقوں پر حکومت کر لی. یہ باتیں آپ نے سن لی. کیسے 1756 میں جو سراج الدولہ کے نام سے معروف و مشہور ہستی ہے ان کو میر جعفر کی منافقانہ چال کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. کیسے 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کو میر صادق کی منافقانہ چالوں کی عوض میں شہید کر دیا گیا اور ہندوستان پر
حکومت انگریز کو نافذ کیا گیا، یہ آپ سن چکے ہیں۔ اس طریقے سے 1803 میں سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا 1803 عیسوی میں دیا گیا، اور پھر 1818 سے لے کر کیسے 1831 تک سر سید شہید احمد رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد خاص شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر جنگیں لڑی ہیں، یہ بھی آپ نے سماعت کر ہی لیا ہوگا، اور کیسے 1857 کے اندر غدر ہوا اور کس طریقے سے انگریزوں کے ناک میں دم کیا، اور پھر ہندو مسلم ایکتا کے نام پر اکٹھے ہونا، اور 1942 میں نمک آندولن کے نام سے شروع ہو کر 1947 میں 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ باتیں مجھے ذکر نہیں کرنی ہیں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کہ یہ باتیں تو ہو چکی ہیں، سوچا مستورات کے حساب سے کچھ بیان ہو جائے، مختلف موضوعات ذہن میں ہیں، اللہ جو بات آپ تک پہنچوا دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت والجلال کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ نے بھائی بہن کے اندر محبت کو پیدا فرمایا، میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا فرمایا، باپ بیٹے اور ماں بیٹی کے درمیان محبت کو پیدا فرمایا، اور اپنی محبت کا ایک حصہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے آج تمام کی تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے محبت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں کہ کل میدان محشر میں ان کے ذریعے سے اپنے نبی کی امت پر رحمت فرماؤں گا، محبت فرماؤں گا، اور ایک حصہ اس کائنات کے اندر اتارا ہے۔ اور سے سننے والی بات ہے کہ اس ایک حصہ محبت کا اثر تو دیکھو، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹی ماں سے محبت کرتی ہے، خاندان والے دوسرے خاندان سے محبت کرتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسانوں تک نہیں بلکہ آپ جناتوں میں جائیں، وہاں بھی رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں ہیں، اور آگے بڑھ کر کہو تو جیسے انسان اور جنات کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں، چڑیا ہے وہ اپنے بچوں سے محبت رکھتی ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو یا درندہ ہو، یہ تمام کے تمام کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ چڑیا کو دیکھیں، ننھی سی جان ہے مگر گھونسلے کے اندر چھوٹے بچے موجود ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی پانی پلانے کے لیے کبھی باہر جاتی ہے، باہر سے پانی اپنے چونچ میں لے کر کے آتی ہے، خود پیاسی ہے لیکن وہ پانی اپنے منہ سے حلق میں نہیں اتارتی ہے، وہ لا کر کے اپنے چھوٹے بچوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، ان کے اندر دماغ نہیں ہے، لیکن غور تو کرو، ایک محبت اللہ پاک نے ایسی اتاری، اس محبت کی وجہ سے آج چرند پرند درند جانور انسان اور تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ماں کی محبت پر بات چل پڑی ہے، مجھے یاد آتا ہے حضرت شیخ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے حبیب کی صحبت میں رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو کچھ بات ہوگی۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہیں درخت پر گھونسلہ دکھائی دیا جس کے اندر بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان بچوں کی ماں وہ دانا چگنے کے لیے کہیں چلی گئی تھی، ان صحابی نے
इधर देखा उधर देखा, चुपके से उन बच्चों को उठा लिया, उन बच्चों को उठा करके घोंसले में से ले आए। वो चिड़िया है जो अभी दाने के लिए गई हुई है। अब चिड़िया जब अपने बच्चों के पास आई, आकर के देखा कि बच्चे गायब हैं, तलाश करने लगी। हत्ता कि थोड़ी देर के बाद में उसने ये बात पहचान ली कि मेरे बच्चों को किसी ने उठा लिया है। उसने इधर देखा, उसने उधर देखा, उसने चारों तरफ देखा, और देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि कोई साहब जा रहे हैं और इन साहब के हाथ में बच्चे हैं। ये चिड़िया वहां पर पहुंच गई और जाने के बाद में उसके उन सहाबी के सर के ऊपर इस तरीके से चक्कर लगा रही थी जैसे कि वो कह रही हो, ओ प्यारे सहाबी, इन बच्चों को जरा छोड़ दो, मैं इनके बगैर रह ना पाऊंगी, मैं इनके बगैर जी ना पाऊंगी, आप इन्हें छोड़ दो। लेकिन सहाबी रसूल समझ नहीं पा रहे थे। वो सर के ऊपर घूम रही है, घूमती रही और उसके बाद आकर के सहाबी रसूल के कंधे पर आकर के बैठ गई। जब वो कंधे पर आकर के बैठी तो सहाबी रसूल ने उसे भी पकड़ लिया और सबको इकट्ठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए और लाने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आज हमने ऐसा वाकया देखा कि चिड़िया के बच्चों को हमने पकड़ लिया, हम पकड़ करके ले आए और लाने के बाद हमने ये देखा ये चिड़िया हमारे सरों पर घूम रही थी, घूमते घूमते हमारे कांधे पर बैठी, हम इसको भी यहाँ ले आए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, शायद तुम समझ नहीं पाए, जब ये तुम्हारे सर के ऊपर टहल रही थी, ये कह रही थी कि मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप छोड़ दो, लेकिन आपने इसकी बात को नहीं समझा। उसके बाद इसने ये बात सोच ली कि मैं अपने बच्चों के बगैर जी तो नहीं पाऊंगी। इसने अपने आप को तुम्हारे कंधे के ऊपर इसलिए बिठा लिया कि ताकि तुम इसको खुद पकड़ लो, कि कम से कम कैद में रहूंगी तो अपने बच्चों के साथ तो रहूंगी। ये फैसला इसने किया और इसने अपनी आजादी को कुर्बान करके आपकी गिरफ्तारी को कबूल किया, लेकिन अपने इन बच्चों से जुदा होने को पसंद नहीं किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ और इस चिड़िया को और बच्चों को वापसी उसके घोंसले में छोड़ करके आ जाओ। क्योंकि माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिसका तदारुक या जिसका मुकाबिल, जिसका मुतवाजी इस कायनात के अंदर कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे याद आता है, मुझे याद पड़ता है कि एक मोहब्बत अल्लाह ने इस कायनात में ऐसे उतारी है जिसके अंदर सब्र भी है, जिसके अंदर शुक्र भी है, जिसके अंदर इखलास भी है, जिसके अंदर अल्लाह से दुआएं करने का मिजाज भी है कि रब्बे जुल जलाल से चुपके चुपके अपनी औलाद के लिए कौन मांगता है। माँ के सिवा, सबसे ज्यादा माँ के सिवा अपने बालक बच्चों के लिए ना कोई मांग सकता है ना कोई मांगता है। आपने कभी देखा होगा कि एक तरफ मुर्गी हो तो उसके बच्चे मौजूद हो। इतने में बिल्ली अगर सामने से आ जाए, मुर्गी को मालूम है कि वो बिल्ली का मुकाबला नहीं कर सकती है, लेकिन वो ये देख लेती है कि अगर मैंने इसका मुकाबला नहीं किया तो बच्चों को नहीं छोड़ पाएगी, इसलिए उस बिल्ली के सामने अपने आप को खड़ा कर लेती है। मालूम है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो अपने हाल से बताती है कि तुम सबसे पहले मुझे मारो और मुझे मारने के बाद मेरे बच्चों को कुछ भी कर लेना, इसलिए कि मैं जिंदा रहते हुए अपने जीते जी अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। चंद सालों पहले, बल्कि यूं कहिए 50, 60 या 70 साल पहले की बात है। फरमाते हैं चाइना के अंदर, इसे चीन कहते हैं, चाइना के अंदर एक भूकंप आया, जलजला आया और लाखों लोग उसके अंदर इंतकाल कर गए। लाखों लोगों की मौत चाइना के अंदर जलजले के अंदर होती है, लेकिन वहां एक अजीब सा वाकया पेश आया, जिस वाकये के पेश आने की वजह से मैं आपके सामने इस चीज को बाकायदा जिक्र कर रहा हूं। फरमाते हैं चाइना के अंदर जलजला आया, कई लाख लोगों की मौत हुई। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी
ایک بہت بڑی بلڈنگ وہاں پر ڈھہ گئی۔ جب اس کے ملبے کو ہٹانے لگے تو اچانک سے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ پر کنکریٹ سلیب ہے، وہ بھی گرا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایک عورت ہے، بے ہوش ہے، اس کا بچہ ہے وہ بھی بے ہوش ہے، دونوں کے دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ جب وہاں سے اس ملبے کو ہٹایا گیا، ماں اور بیٹے کو وہاں سے نکالا گیا، اور ماں اور بچے کو نکال کر کے ہاسپٹل میں لایا گیا، اور وہاں پر ٹریٹمنٹ کیا گیا، علاج کیا گیا۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی، بالغ بچہ ہوش میں آ گیا، تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات تھی، کیا وجہ تھی؟ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ کے درمیان، علاج کے دوران ہم نے دیکھا کہ تمہاری ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں خون آلود ہیں، اس کے سرے، انگلیوں کے سرے تم نے زخمی کیے ہوئے ہیں یا اپنے آپ ہو گئے ہیں۔ اس عورت کا بیان سنو، شائنہ کی اس عورت کا بیان سنو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے لیکن ماں تو ہے۔ اس ماں کا بیان سنو، وہ کہنے لگی کہ میرے اوپر چھت اس طرح سے گر گئی کہ میں کونے میں تھی، وہاں اندر تھی، بچہ میرے پاس تھا، میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی رہی تو کوئی نہ کوئی کنکریٹ کو ہٹائے گا اور مجھے نکال لے گا، لیکن بات یہ ہوئی کہ بچے کو میں اسی حالت میں دودھ پلاتی رہی، 2 دن ہو گئے، بچے کے لیے دودھ ختم ہو گیا، میں خود بھی پیاسی تھی، بھوکی تھی، تو میں نے یہ دیکھ لیا کہ میرا بچہ بھوک سے رو رہا ہے، وہ روتا رہا میں نے اس کے منہ کے اندر میں نے لعاب بھی ڈالنے کی کوشش کی، میں نے اس کے منہ کے اندر اپنی زبان بھی ڈالنے کی کوشش کی کہ بچے کے پیٹ میں کچھ چلا جائے اور یہ روئے نہ، لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ مجھے بھی 2 دن کھائے پیے ہو چکے تھے، میرے جسم کے اندر جان نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کہتی میرے دل میں خیال آیا تو میں نے اپنے بالغ بچے کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنے آپ ہی اپنی انگلی کو اس طرح سے زخمی کیا کہ اس سے خون باقاعدہ نکلنے لگا، اور خون نکل کر کے میں نے اس کے منہ میں انگلی دے دی، اور اس کے بعد اس نے خون کو پینا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ بھرا، ادھر سے اس کا پیٹ بھرتا، میرے جسم سے خون ختم ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے ایک انگلی کو زخمی کیا، پھر دوسری انگلی کو زخمی کیا، پھر تیسری انگلی کو زخمی کیا، میں اسی طرح سے خون کو نکال کر کے اس کو پلاتی رہی کہ بچہ میرا جیتا رہے۔ یہ ہوتے ہوتے میں بے ہوش ہو گئی، جب خون اتنا زیادہ نکل چکا تو میں بے ہوش ہو گئی، اور اس بے ہوشی کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر اٹھایا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے کہ ماں اپنے اس بچے کو مرتا ہوا اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتی، جسم کے اندر چاہے سارا خون ختم ہو جائے لیکن ماں اپنے بالغ بچے سے گریز نہیں کر سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ماں کے مقام کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، اور جن لوگوں کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو بہت زیادہ محبت آتی ہے، حالانکہ یہ محبت ان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی محبت کبھی بھی اپنے بالغ بچوں کے لیے نقصان نہیں چاہتی ہے، نقصان محسوس ہوتا ہے لیکن وہ چاہتی نہیں ہے کہ بالغ بچے کو کبھی بھی نقصان پہنچے۔ اسی لیے آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے، نبی ہیں سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں 2 عورتوں کے اندر جھگڑا ہوا۔ وجہ یہ بنی کہ دونوں عورتیں جنگل سے جا رہی تھیں، جنگل سے جاتے جاتے دونوں کے پاس بالغ بچے تھے، ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا۔ اب اس عورت نے دوسری والی عورت کا بچہ چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے، اس نے کہا میرا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ جھگڑا آیا، آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور سن کر کے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ دونوں عورتیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے پاس جھگڑا لے کر کے آ گئیں، دونوں نے اپنی اپنی بات بتائی کہ اس کا بچہ بھیڑیا لے گیا، یہ میرا بچہ ہے۔ دوسری والی نے کہا کہ نہیں، اس کا الٹا ہے، اس کا جو بچہ تھا اس کو لے گیا بھیڑیا، یہ میرا بچہ ہے، مجھے دے دو۔ یہ کہتی میرا بچہ، وہ کہتی میرا بچہ۔ اس کے بعد میں
ان کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا، ایک فیصلہ اس طریقے کا آیا کہ سارا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ نبی نے کہا کہ ذرا چھری لے کر کے آؤ، اور جب چھری آ گئی وہ جو عورتیں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس بالغ بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، آدھا تم لے جانا آدھا تم۔ یہ سننا تھا تو ایک نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی، لیکن دوسری والی رونے لگی، روتے روتے کہنے لگی کہ نہیں آپ ایک کام کرو کہ اس بچے کو اسی کو دے دو، کم سے کم میرا بچہ اس کے پاس رہے گا تو زندہ تو رہے گا، میں دیکھ لیا کروں گی۔ اس بات کو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پہچان گئے کہ حقیقی ماں کون ہے اور صحیح ماں کون ہے، اس لیے کہ ماں اس بات کو بالکل بھی نہیں جو ہے دیکھ سکتی کہ اس کا بچہ اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے اور وہ بچہ اسی ماں کو دے دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک نے ماں کی محبت اس قدر رکھی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس نے کہا حضور بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں زندہ ہاں ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ ان سے دعا کراؤ، اس دعا پر اللہ تعالیٰ، ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ ماں سے دعائیں ملتی رہتی ہیں، ماں سے دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ کی طرف سے ان کو کشف و الہام ہوا کہ فلاں فلاں بزرگ اب سمجھ کر کے چلنا، تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی دعائیں تمہارے چاروں طرف لگی رہتی تھی، تمہاری حفاظت کرتی تھی، اب دعائیں وہ یہاں پر نہیں ہیں، اب تمہاری حفاظت تمہیں خود ہی رکھنی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ماں کی خدمت کا مقام اتنا بڑا۔ ایک موٹی سی مثال حضرت شیخ نے بھی اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بزرگ ہیں سید التابعین ان کو کہا گیا، یعنی تابعین کے یہ سردار کہلاتے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں والدہ ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ امی جان سے اجازت مانگی، امی جان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے آیا ہوں لیکن دیدار نہیں ہوئے ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں؟ ماں نے کہا کہ جاؤ۔ والدہ کی اجازت لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے، لیکن وہاں آ کر معلوم ہوا کہ آپ سفر پر ہیں، کسی جہاد پر آپ باقاعدہ گئے ہوئے ہیں۔ وہاں ٹھہر بھی گئے، لیکن ماں نے یہ کہا تھا کہ بیٹا جتنی جلدی ہو سکے واپس آنا، چونکہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہاں پر خدمت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہاں سے روانہ ہو گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو پائی ماں کی وجہ سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ سے کہا گیا کہ ایسے ایسے اویس نام کا فرد جو قبیلہ ہے وہاں کا رہنے والا اویس آیا تھا، انہوں نے آپ کی زیارت کرنا مقصد تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے حبیب کو معلوم ہو گیا، تو حضرت عمر حضرت علی کو بلایا، عمر علی ادھر آؤ، ایک جبہ لے لو اور سنو نام اویس ہے اور قبیلہ قرن ہے، اس جبے کو لے جاؤ اور جب تمہیں وہ کہیں مل جائے تو اس سے اس جبے کو دے دینا، اور یہ علامتیں ہیں، اور اس کے بعد ان سے دعاؤں کے لیے کہنا، میری امت کی بخشش کی دعا کے لیے کہنا، اس لیے کہ ماں کی خدمت کر کے انہوں نے وہ مقام پایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ماں اگر یہ کہے کہ نماز کے لیے اٹھو تو بچے اس بات کا برا مانتے ہیں، ماں کہے کہ نہیں دیندار بنو،
بچے برا مانتے ہیں، ماں کہے کہ اللہ اللہ کرو، بچے برا مانتے ہیں، حالانکہ ماں ہی ہے کہ بلکہ یوں کہیے کتنے کتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ جس کی انتہا نہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ماں کا ہاتھ ملتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں، ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ یہاں تفصیلاً ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ باقاعدہ مشہور جو ہے واقعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، اپنی ماں کی وجہ سے بزرگ بنے ہیں، اور کتنی ماؤں نے کتنے اپنے بالغ بچوں کو دعائیں دی ہیں، اور وہ آگے چل کر کے بہت بڑے بڑے بزرگ بنے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی بنے ہیں تو اپنی ماں کی دعاؤں سے بنے ہیں۔ آج ماں کی دعائیں لینے کے لیے کوئی آج راضی نہیں ہے، کیونکہ ماں تو اچھی بات کہتی ہے نا، ماں کہے گی نماز پڑھو، ماں کہے گی دیندار بنو، ماں کہے گی دین میں رہو، اور یہ باتیں آج کے بالغ بچوں کو کہاں پسند آتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بزرگ بنے ہیں تو ماں کی نصیحتوں سے بنے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ان کا مشہور واقعہ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، امی جان نے بھیجا پڑھنے کے لیے بغداد، وہاں سے روانہ ہوئے تو چلتے ہوئے امی جان نے ان کی آستین کے اندر 40 اشرفیاں باندھی کے کام آئیں گی۔ ادھر سے امی جان سے اجازت لے کر کے علم حاصل کرنے کے لیے چلے ہیں، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور یہ ایک سائیڈ میں تھے، یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکو آ کر کے کہنے لگا کچھ یہاں پر ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ حیران ہو گیا کہ کہاں ہیں، کہ اس نے دکھایا کہ امی جان نے دیکھو یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ کہنے لگے امی جان نے یوں کہا تھا آتے ہوئے کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جو چاہے ہو جائے۔ اس بات کا اثر ان لوگوں پر اتنا زیادہ ہوا کہ انہوں نے فوراً سے یہ کیا کہ اپنے سردار کو جا کر کے بتایا کہ دیکھو ایسا ایک طالب علم ہے، اور امی جان کی باتوں پر اتنا عمل جو ہے کر رہا ہے کہ 40 اشرفیوں کا جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا اس نے بتا دی۔ کہا کہ یہاں لے کر کے آؤ، آ کر کے بتایا بیٹا کہاں ہے؟ کہ دیکھو یہاں آستین کے اندر، یہاں آستین کے اندر میری ماں نے ان کو سی دیا تھا کہ کسی وقت میں کام آ جائیں گے، لیکن بیٹا تم جھوٹ تو بول سکتے تھے۔ کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے کہ امی جان نے یہ کہا کہ بیٹا جو ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کی وجہ سے سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اس وقت کے اللہ والے بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ آج تک جتنے لوگ اللہ کے ولی بنے ہیں، ماؤں کا، بہنوں کا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عورت کا پیچھے دخل ہوتا ہے۔ ایک نوجوان تھا دیہات کا رہنے والا، اس دیہات کے رہنے والے نوجوان کو ایک بیماری لگی، بڑی عجیب و غریب بیماری تھی، چیختا تھا، چلاتا تھا، اور یوں کہتا تھا گلا نہ دباؤ، گلا نہ دباؤ، گلا نہ دباؤ، مر جاؤں گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ کس طرح کا مرض ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ لیکن اس کا باپ وہاں پر موجود تھا، اس کے باپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مرض نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی بد دعا ہے، اس کی ماں کی بد دعا ہے، اس کی ماں نے اس کو بد دعا دی ہے۔ کہ کیسے؟ کہ یہ جب اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی، اسے بٹھا کر کے بتاتی تھی بیٹا یہ کام نہیں کرنا، غلط ہے، وہاں نہیں بیٹھنا، یہ بات غلط ہے، دوستوں میں نہیں بیٹھنا، اچھے دوستوں میں رہنا، برے دوستوں میں نہیں رہنا، تو یہ اپنی ماں سے یوں کہتا تھا کہ خاموش ہو جا ورنہ گلا توڑ دوں گا، گلا دبا دوں گا۔ یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ جیسا اس نے اپنی ماں کو کہا تھا، ساری زندگی اپنی ماں کو یہی لفظ کہتا تھا کہ خاموش ہو جا ورنہ گلا دبا دوں گا۔ آج اللہ نے اس کو یہی عذاب یہیں پر شروع کر دیا ہے کہ اس کو اس طرح کی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کا گلا اس کو گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں
کہ نافرمانی کی بھی حد ہوتی ہے. نافرمانی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کی دعاؤں سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس لیے کہ ماں کی دعائیں چاروں طرف رہتی ہے اور اس طریقے سے رہتی ہیں جیسے کہ کوئی حفاظت کر رہا ہو. دائیں سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں کی دعا دائیں سے آ کر کے حفاظت کرتی ہے، بائیں سے کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں کی دعائیں اس کی حفاظت کرتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ ماں کی خدمت اس کے حساب سے جو کی ضروریات ہیں ان کا مکمل کرنا ہر بیٹا ہر بیٹی کے پر ضروری ہوتا ہے. اس لیے کہ ماں وہ چیز ہے کہ جس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کرا دیا، یعنی میں پیدل تھا، میں وہاں سے وہاں تک لے کر کے گیا، میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، گرم پتھروں پہ چل چل کر میرے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے تھے، میں انہیں لے کر کے گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری ولادت ہوئی تھی اور تمہاری ماں کو درد ہوا تھا، ممکن ہے ان میں سے ایک درد کا بدلہ تم نے چکا دیا ہو، یعنی تم پورا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. اگر تمہارے پاؤں کے اندر چھالے پڑ جائیں تو تمہیں باقاعدہ پتھروں کے اوپر چل چل کر کے تمہارے پیر خراب ہو جائیں، لیکن تم ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو. اور نہ ہی آج تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس نے ماں کا حق ادا کیا ہو. اسی لیے کتابوں کے اندر بڑی بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں. بہرحال بات جو ہے لمبی ہو جائے گی، مختصر ہی بات رکھنی ہے. اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں یہی ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا اس بات کا کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں. اور اپنی عبادت کے ساتھ میں اللہ نے ایک دم سے یہ بات کہی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے رہنا. کچھ تو بات ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ میں فوراً ماں باپ کی اطاعت کے لیے کہا ہے، لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک زمانہ اس طریقے کا آئے گا کہ ماں اپنی حاتمہ کو جنم دے گی، یعنی ماں کہ یہاں اس طرح کی بچیوں کی پیدائش ہوگی جو الٹا ماں کی بات ماننے کی بجائے بلکہ الٹا ہوگا کہ وہ الٹا اپنی ماں کے اوپر حکومت چلائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ ماں کہے گی کہ پانی لاؤ بیٹا تو یہ پانی لائے گی، بلکہ الٹا ہوگا، یہ ماں سے کہے گی پانی لاؤ اور لانا پڑے گا، نہیں لائے گی ماں تو یہ اس کو الٹا سیدھا بھی کہے گی، کیونکہ یہ بچی نہیں، یہ حاکمہ ہے، یہ حکومت کی ہے اس نے اپنی ماں کے اوپر. اور آج یہ چیز سب لوگوں کے سامنے ہے. ایسے کتنی جگہ پر اس طریقے کے حالات آئے ہیں اور باقاعدہ حالات موجود ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں، سب جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں اولاد اپنے ماں باپ کے اوپر حکم چلاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے گھریلو کام کاج، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ ساری کی ساری اپنی ماں کو، میں تو اس بات کی گزارش اسباب کے درمیان میں بھی کرتا ہوں کہ جن گھروں کے اندر بچیاں ہیں ان کی مائیں کام کرتی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ان کو یہ ہونا چاہیے کہ جتنا وقت پڑھائی کے علاوہ ان کو ملتا ہے وہ اس میں اپنی ماں باپ کے ساتھ میں، امی کے ساتھ میں، اپنی بہن کے ساتھ میں مل کر کے گھر کے کام کاج کریں. ہمارے یہاں مدرسے سے باقاعدہ اس کی ہدایت دی جاتی ہے. باقاعدہ اس بات کو بار بار، خاص طور سے میں تو اس بات کو بے پناہ ذکر کرتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کام دھام بھی کریں، آپ پڑھائی بھی کریں تاکہ آپ نمونہ بنیں. ورنہ اگر گھر کے کام کاج نہیں کیے گئے تو آپ جو چاہے بن سکتی ہیں، آپ عالمہ بھی بن سکتی ہیں، حافظہ قاریہ بن سکتی، لیکن نمونہ نہیں بن سکتی. اگر نمونہ بننا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر بار کو سنبھالنا ہوگا، گھر بار کا سنبھالنا سیکھنا ہوگا. اس لیے کہ آگے جو مراحل آپ کے سامنے آئیں گے
وہ اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جبکہ آپ نے اپنے گھر کو یہاں پر سنبھالا ہوگا۔ یہ گزارش تو ہماری بار بار یہاں پر رہتی ہے۔ بہرحال خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ ماں کی بات ماننا، ماں کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا اور بھائی کی بات ماننا ہر لڑکی کے اوپر باقاعدہ ہم اس کو ضروری مانتے ہیں۔ ضروری ماننے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن جو ہے کسی غلط راہ کے اوپر رہے، یا کوئی ماں یا باپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد کسی جگہ پر غلط راہ پر رہے۔ اس لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، اور یہ بیان بھی اسی لیے ہوا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت میں اگر کوتاہی اور کمی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ایک عالمہ اگر علم سیکھ کر کے بھی ماں باپ کی اطاعت پر نہیں آئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایسی عالمہ بننے سے کیا فائدہ ہے جو نہ ماں کو دیکھے، نہ باپ کو دیکھے، نہ بھائی کو دیکھے، نہ خاندان کو دیکھے، بلکہ الٹا ان کے اوپر اعتراضات کی بارش کرتی رہتی ہے۔ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم نے کبھی اس طرح سے کہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جو ہماری عالمات ہیں وہ گھر کو سنبھالنے والی بن جائیں، ماں اور باپ کی آنکھوں کا تارا بن جائے، ان کو چین اور سکون اس دنیا کے اندر وہ دینے لگ جائیں، اور موت کے بعد تو رہے گا ہی، ورنہ مجھے کہنا پڑے گا کہ مائیں آج ہیں موجود، زندہ ہیں، ان کی ناقدری کی جا رہی ہے، اور جب انتقال ہو جائے گا تو اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم ان کی اطاعت کر لیتے، کاش ایک بار ہماری ماں دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے پاس آ جائے، کاش یہ ہو جائے، کاش ہم ایسا کرتے۔ یہ کاش کے اندر پھر رہنا ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی زندہ ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ مجھے یاد آتا ہے چند اشعار ہیں، اجازت ہو تو میں اس کو سنا دیتا ہوں آپ کو۔ ماں کے اوپر ہیں جن لوگوں کی مائیں اللہ رب العزت والجلال کے یہاں پر پہنچ چکی ہیں جنت میں، ان کے حساب سے کسی صاحب نے یہ نعت لکھی ہے اور کہیں بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ میں اپنی زبان کے اندر اس نظم کو، نعت نہیں بلکہ نظم کہیے آپ، یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی پر یہ بیان ختم ہو جائے گا۔ سونے سونے ڈگر اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے نہ مہکے گا مشک ختن۔ سونے سونے ڈگر اجڑا اجڑا چمن، بن تیرے یہ نہ مہکے گا مشک ختن۔ ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن۔ ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا گگن، میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن۔ کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جا یہاں، کیسے تجھ سے کہوں پھر سے آ جا یہاں، میری ماں میری ماں پیاری ماں او پیاری ماں، میری ماں میری ماں۔ یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے۔ یہ تو ممکن نہیں بھول جاؤں تجھے، رات دن فکر ہے کیسے پاؤں تجھے۔ دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے، اپنے اللہ سے مانگ لاؤں تجھے۔ دل میں کیا ہے تمنا بتاؤں تجھے، اپنے اللہ سے مانگ لاؤں تجھے۔ یہ تو ممکن نہیں
اب ملیں گے وہاں، یہ تو ممکن نہیں اب ملیں گے وہاں میری ماں، میری ماں، پیاری ماں او پیاری ماں، میری ماں، میری ماں۔ مشکلوں میں نہ ماتھے پہ تیری شکن، یہ تو تائید غیبی کا تھا باکپن، مشکلوں میں نہ ماتھے پہ تیری شکن، یہ تو تائید غیبی کا تھا باکپن، تیرے بن سونی سونی ہے یہ انجمن، دل کو باتا نہیں ہے یہ چرخ کہن، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستان، کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستان، میری ماں، میری ماں، پیاری ماں او پیاری ماں، میری ماں، میری ماں۔ میرے والد کا تعبیر سایہ رہے، ان کی چشم عنایت کا دریا بہے، میرے والد کا تعبیر سایہ رہے، ان کی چشم عنایت کا دریا بہے، ان کی محنت مشقت سے ہم ہیں پلے، دل سے خدمت کرے ان کی اب بن کہے، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہاں، ان کی خدمت کا وعدہ لیا تو نے ہاں، میری ماں، میری ماں، پیاری ماں او پیاری ماں، میری ماں، میری ماں۔ صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں، صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں، سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل آئے میرا جاتا نہیں، تیرا پیغام اب کوئی لاتا نہیں، درد دل آئے میرا جاتا نہیں، الحفیظ الاما الحفیظ الاما، الحفیظ الاما الحفیظ الاما، میری ماں، میری ماں، پیاری ماں او پیاری ماں، میری ماں، میری ماں۔ خلاصہ یہی ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے تو سبھی لوگ یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں، بہتر ہے کہ زندگی کو ان کی خدمت کی جائے، اور امید کرتا ہوں تمام طالبات سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے سامنے اپنی ماں کو اگر آپ کام کرتا ہوا دیکھتا ہے اور پسند بھی کرتے ہیں کہ ماں کام کرتی رہے، ہم ادھر ادھر لگے رہیں، ماں کام کرتی رہے، ہم کھیل میں لگے رہیں،
ماں اپنے کاموں میں بزی رہے اور ہماری خدمت کرے اور ہم اسے دیکھتے رہیں، تو آپ کا علم آپ کو کوسے گا، آپ کا علم آپ کو کہے گا کہ یہ علم کیوں سیکھا تھا؟ ارے ماں کی خدمت ہی کے لیے تو سیکھا تھا۔ اب اس علم کو سیکھنے کے بعد اگر ماں کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس علم کا آپ کو تو فائدہ ہے، لیکن آپ کی ماں کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے باپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے بہن اور بھائی کو کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنے ہاتھوں میں گھر کے نظام کو لینا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، بھائی بہنوں کی خدمت کرنی ہے۔ اس آپ کے مدرسے سے جامعہ فاطمۃ الزہرا اور اصلاح البنات، دونوں ہمارے مدرسے، چونکہ دونوں کے دونوں مدرسے لائن پر ہیں، اس وقت بیان وہاں بھی ہو رہا ہے، سیسپور میں بھی بیان چل رہا ہے یہ والا، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ ان تمام سے میں گزارش یہی کروں گا کہ اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنی جنت بنائے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور امید ہے کہ یہ ساری باتوں پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اور جو بیان چونکہ میں نے 15 اگست کے موضوع پر ہلکا ہلکا سا شروع میں کر ہی دیا ہے، اور سوچا بھی یہی تھا کہ اب تک وہی باتیں ہو رہی ہوں گی، اور ہوئی بھی ہیں، چونکہ 15 اگست کے عنوان سے نعت نظمیں جو بھی آپ نے پڑھی پڑھائی یا بیانات ہوئے ہیں، اس سے آگے کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، اپنا مقصد ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ فاطمۃ الزہرا للبنات اور اصلاح البنات، ان تمام کے مقاصد میں یہ بات موجود ہے، یہ موجود ہے ان کے مقاصد میں کہ یہاں سے جو طالبات فارغ ہوں وہ کما حقہ اپنی ماں کی آنکھوں کا جو ہے سامان بن جائے، ٹھنڈک کا سامان بن جائے، چین و سکون بن جائے۔ اور دعا بھی یہی ہے کہ ان دونوں کے دونوں مدرسوں سے خاص طور سے اور عام طور سے دیگر مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں سے فارغ ہونے والے بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کے اندر دین کو قائم فرمائے اور دائم فرمائے، اور سارے عالم کے اندر دین کی محنت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا اور فرمانے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم احفظ الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين وعلماء الإسلام وبيوت المسلمين والمساجد والمدارس والمراكز والخانقاه والمجاهدين في فلسطين، في غزة، في رفاه، وفي جميع العالم من كل بلاء الدنيا والآخرة۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الصراط۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطاوار ہیں، مجرم ہیں، لیکن یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ یا اللہ پیارے آقا کے صدقے میں معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، جان بوجھ کر اور انجانے میں گناہ ہوئے ہیں معاف فرما۔ الہ العالمین، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں معاف فرما۔ الہ العالمین، آپ نے خود فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ الہ العالمین، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہم سے اس دنیا کا ذرا سا اندارہ
تھوڑی سی آگ یا اللہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ الہ العالمین یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم جتنے گنہگار ہیں جہنم تو ہمارے لیے ہے ہی، چونکہ ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، لیکن یا الہ العالمین ہمیں تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے، یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے، آپ کی اس رحمت کے طفیل کہتے ہیں کہ اللہ اس رحمت کے صدقے اور طفیل میں ہمیں معافی فرما دیجیے۔ الہ العالمین اگر آپ نے ہمیں عذاب دیا تو یہ انصاف ہوگا، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، ہم نے ہر طرح ہر اوقات ہر لمحہ گناہ ہی گناہ کیے ہیں الہ العالمین، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا لا یسأل عما یفعل تو کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے گا کہ وہ معاف کر دیا۔ آپ احکم الحاکمین ہیں، غفور الرحیم ہیں، الہ العالمین آپ سے کون پوچھ سکتا ہے کہ ان گنہگاروں کو کیوں معاف کر دیا؟ الہ العالمین آپ نے اگر معاف کر دیا تو ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ الہ العالمین یہی التجا ہے، یہی التماس ہے، یا اللہ تو معافی فرما دے، یا اللہ تو معافی فرما دے۔ الہ العالمین پورے عالم کے اندر اسلام اور مسلمان اور مومنین کے خلاف یا اللہ جد و جہد کی جا رہی ہے، یا اللہ ان کے خلاف میٹنگز اور مشورے ہو رہے ہیں، یا اللہ ہر جگہ مسلمانوں کو یا اللہ اس طریقے سے ستایا جا رہا ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے سوائے اس بات سے کہ ہم آپ کے نام لیوا ہیں۔ الہ العالمین غیروں کے ذہن میں صرف یہی بات ہے، یہ آپ کا نام یعنی اللہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ کے نام کی وجہ سے یا اللہ آپ کے نام کی وجہ سے ہمیں سارے جہاں کے اندر لوگ یا اللہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ الہ العالمین نہ ہمارا پہلے کوئی سہارا تھا نہ آج کوئی سہارا ہے اور آپ کے علاوہ نہ آئندہ کوئی سہارا ہوگا، یا اللہ دستگیری فرما، الہ العالمین دستگیری فرما، الہ العالمین مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے لوگوں کی مدد فرما، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، مستورات کی یا اللہ عزتوں کی یا اللہ آبرو کی وہاں پر یا اللہ کی پوری حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز مقاصد تمناؤں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی جائز مقاصد تمنا ہوگی، یا اللہ جو بہتر جائز مقاصد تمنائیں ہیں انہیں قبول فرما۔ الہ العالمین اس مدرسے میں اور تمام ہمارے مدارس کے اندر یا اللہ دین کی محنت ہوتی ہے، یا اللہ جو پریشانیاں آنے والی ہیں ان تمام پریشانیوں کو ختم فرما، مدارس پہ آنے والی تمام الجھنوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین مدارس کے دن دونی رات چوگنی یا اللہ ترقیات سے نواز دے۔ الہ العالمین جو طلبہ طالبات پورے عالم اور جہان کے مدارس کے اندر یا اللہ داخل ہیں، یا اللہ جب وہ فارغ ہوں یا اللہ وہ نمونہ بن کر کے نکلیں پورے عالم کے اندر، یا اللہ ان کے ذریعے سے دین پھیلے سارے عالم کے اندر، ہر گلی محلہ یا اللہ ہر گھر کے اندر دین پھیلے، اس کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین گھر گھر میں یا اللہ کلیش ہے، گھر گھر کے اندر الجھنیں پریشانیاں ہیں، سب سے زیادہ دقت کی بات یا اللہ یہ ہے کہ ہم اسلام پر زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ سارے جھگڑے کی جڑ یہی ملی ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم نمازیں جیسی پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے، یا اللہ نماز تو آپ کی محبت کی دلیل ہے، نماز تو آپ سے لو لگانے کا نام ہے، نماز میں جب آپ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کے غیر کا خیال تک نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان نے ہمیں ڈر دیا ہے۔ الہ العالمین ہماری نمازوں کے اندر آپ نہیں ہیں، آپ کے علاوہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو ہمیں معاف فرما، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا۔ الہ العالمین آج ہماری ماں بہنوں نے الہ العالمین پردے کو عیب سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس کائنات کی سب سے بڑی خوبی ان کے حق میں یہی ہے کہ وہ باپردہ رہیں۔ الہ العالمین ہم نے یہ بات دیکھی ہے، ایک ٹوفی
جس کے اوپر ریپر نہ ہو اس کے اوپر کا ریپر ہٹا دیا گیا ہو، زمین پر ڈال دی جائے، اور ایک ٹوفی وہ ہے کہ جس کے اوپر ریپر لگا ہوا ہو اور اس کو زمین پر ڈالا جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ کون سی کو اٹھایا جائے گا، کون سی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ الہ العالمین یہ پردے والی سمجھ تو ہماری ماں بہنوں کو عطا فرما۔ الہ العالمین آپ نے ان کو وہ مقام دیا ہے۔ پردے کا مطلب ہوتا ہے کہ پوشیدہ رہنا، غیر محرم کی نگاہوں سے چھپ کر کے رہنا۔ الہ العالمین آپ بھی تو یا اللہ، آپ بھی تو الہ العالمین دکھائی نہیں دیتے ہیں، آپ بھی تو نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ الہ العالمین تو اس بات کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ بے حیائی کا ماحول ہے، پورے جہاں عالم کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ الہ العالمین گھر گھر محلے میں بے حیائی کا ماحول ہے، اور اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم سب ہی لوگ ہیں، کیونکہ معاشرہ ہمیں سے بنتا ہے۔ ہم نے معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلا ہے تو پھیلی ہے، ہم نے رسم و رواج پھیلائے ہیں تو پھیلے ہیں، شادی بیاہ کے رسم و رواج پھیلائے ہیں تو پھیلے ہیں۔ الہ العالمین ان تمام کے تمام رسومات، یا اللہ ان تمام کے تمام خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما، جو ہماری بہنیں بنا نکاح کے بیٹھی ہیں رسم و رواج کی وجہ سے، یا اللہ جہیز کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، یا اللہ ان تمام رسومات کو ختم فرما کر ان بہنوں کے بھی رشتے آ جائیں اس کے فیصلے فرما، مناسب رشتے ملے اس کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین گھر گھر کے اندر یا اللہ آج اور جتنی کتابیں ہیں سب کے پڑھنے کا ماحول ہے، ہندی بکس کے پڑھنے کا ماحول تو ہے، لیکن آپ کے قرآن کے پڑھنے کا ماحول نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری بڑی خطاؤں میں سے ایک بڑی خطا یہ ہے کہ آپ کے فرمان عالی شان کو ہم صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں یا جس ٹائم بھی پڑھنا چاہیں یا اللہ ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ الہ العالمین بعض لوگ تو سالوں سال تک اللہ آپ کے قرآن کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ یا اللہ بعض اس طرح کی مستورات بھی ہیں کہ روزانہ آپ کے کلام کو خوب پڑھتی ہیں، اللہ آپ کو ان سے محبت ہے، ان کو آپ سے محبت ہے۔ الہ العالمین تو ہر گھر کے اندر تلاوت قرآن ہو، پابندی کے ساتھ ہو اور خوب ہو، یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما۔ آپ کے اسلام کا، آپ کے ایمان کا، آپ کے قرآن کا یا اللہ بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور سے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اور جس شرور و فتن سے پیارے آقا نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔